حسين فوز كربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيه ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفان مبضعا لم يرتوي عما تعاشى. مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر. لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللهم عجل لوليك الفرج. دنیا کے مختلف گوشوں سے دیکھنے والے ناظرین جو نہایت محبت عقیدت اور ولائے اہل بیت علیہم السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجر رسالت کی ادائیگی کے حق کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہوئے محبت اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے عرض عقیدت کرتے ہوئے ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ ایام ربیع الاول کے ہیں اور ایام سرور آ گئے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بقا، دنیا و آخرت کی خلقت کے وجود کا سبب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں کے مستمر اور دائمی ہونے کا سبب امام انبیاء اور امام رسول سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے ایام ہیں، اور یہ آمد کے ایام پوری دنیا کے لیے اور خصوص و عموم ہر شخص کے لیے فرحت کا سبب ہیں۔ اس میں سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو کر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی جشن مناتے ہیں، اور ان جشن کے ایام کو ہم اس طریقے سے مناتے ہیں کہ اس میں کوئی سنی سنی نہیں رہتا، شیعہ شیعہ نہیں رہتا، سب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جس میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت لوگ تفرقے سے جدا ہو جاتے ہیں اور سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور حجت
खुदा यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के अयाम को खुश होकर बाहिमी यगानगत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मनाते हैं। अब जिस तरीके से अयाम चल रहे हैं, इनमें हमारे यहाँ 11 रबीउल अव्वल हो चुकी है। 12 रबीउल अव्वल को अहले सुन्नत हज़रात के मुताबिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, और मज़हब आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तहत 17 रबीउल अव्वल को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी का दिन है। और ये अयाम हमारे लिए इज़्ज़त, इफ्तिखार, शरफ़ का सबब हैं कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूले नहीं हैं। उनके आने के दिन को हम अक़ीदत, एहतराम, जज्बे, शौक़, मोहब्बत, मवद्दत के साथ मनाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, अमन, आश्ती, यगानगत का दर्स देने आए थे। और हमारी मोहब्बत की इन महफ़िलों में लोग ख़ुद समझ जाते हैं कि ये मोहब्बतें यकीनन कार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तमिर और दायमी होने का नतीजा हैं, जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम ने दोबाला कर दिया है। और ये अयाम हमारे लिए वो अयाम हैं कि हर मोमिन फ़रहत से ममलू है, और लोग आपस में मुबारकबादियाँ, पैगाम, मैसेज और मुख्तलिफ़ किस्म की महफ़िलों, मजालिस व मुशायरे और नात ख़ानी की महफ़िलों में मशगूल हैं। तो हम भी एक छोटी सी नात पढ़ देते हैं ताकि हमारी तरफ से भी नात ख़ानी का भी एक शरफ़ हमारे हिस्से में शामिल हो जाए। आशिक हुजूर हो गया, दिल मिसाल नूर हो गया। आशिक हुजूर हो गया, दिल मिसाल नूर हो गया। नात जिसने आपकी लिखी, मोतबर ज़रूर हो गया। उनके दर पे जो भी आ गया, बेनियाज तूर हो गया। इस हश्र में उन्हीं के नाम पर मुआफ़ हर कसूर हो गया। तुगरा उनके नाम का लगा, घर बला से दूर हो गया। या नबी कहा पुले सिरात, खुद ब खुद अबूर हो गया। जिसमें ज़ौना थी हुजूर की, आईना वो चूर हो गया। बच गया वक़ार आदमी, आपका ज़हूर हो गया। शुक्र कर रेहान आज़मी, शायर हुजूर हो गया। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत करना हमारे लिए बंदगी के उन कवानीन में से एक मुहिम कानून है कि अपने आका व मौला की हम तारीफ़ करें। और ये तारीफ़ हमें दिन रात करनी चाहिए, क्योंकि तारीफ़ का मतलब होता है शनासांदन, पहचानवाना, आगाही देना। ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानेंगे या नहीं पहचानवाएंगे या उनका तज़किरा नहीं करेंगे, तो यकीनन लोग जो नहीं जानते वो जहल में मुब्तला हो जाएंगे, और जो लोग जानते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी को मिटाना चाहते हैं, और इसी तरीके से वो लोग कोशिश करते हैं कोई ऐसा काम करें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को मदहम कर दें। तो अगर हम जिक्र करते रहेंगे, हमारी नस्लों में नाम रसूल, पहचान रसूल, शान रसूल बाकी रहेगी, और हम ये पहचान आम करते रहेंगे, और आने वाले इश्कालात भी हमारे लिए जवाब खुद ब खुद देते रहेंगे। जो सवाल पैदा किए जाएंगे खुद ब खुद हमारे बच्चों को, जब हमारे इस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता होगा, तो इसका मतलब है वो खुद सवाल करेंगे, पहचानेंगे। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र मुबारक में इस दुनिया से गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमुल फ़ील 17 रबीउल अव्वल में हुई। ये फ़ील क्या था, आमुल फ़ील क्या था? फ़ील हाथियों का साल है, जिसमें अब्रहा ने आकर मक्का के ऊपर हमला करना चाहा, और हमला करने के वक्त में वो जब आया तो लोगों ने आके जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्रहा ने हमला कर दिया है, जाइए दिफा कीजिए। अब जनाब रसूल के जद गए हैं, और जाकर उन्होंने उस अब्रहा से ये नहीं कहा कि छोड़ दो, चले जाओ, या कोई काबा को छोड़ दो। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि
آپ جو اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہیں، کیا آپ کو اپنے کعبے کی فکر نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، میرے اوپر میرے اونٹوں کی حفاظت کرنا ہے، اس گھر کا مالک اس کی خود حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس بات کا بہت عجیب اثر ہوا ابرہہ پر، اور اس کے دل میں خوف سا طاری ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا جب حملہ کیا کعبہ کے اوپر تو ابابیل کے پتھروں اور کنکروں کے ذریعے اس کا پورا گروہ تہس نہس ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے یہ اس کا تہس نہس ہونا ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت خود اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمارے درمیان جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے یہ زیارت کا مرکز ہے، اور مومنین کے قلب یہاں پر جھکتے ہیں آ کر۔ انہی قلب جھکانے والے مومنین میں ہمارے درمیان آنے والے ایک ساتھی موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے ان کا تعارف پوچھتے ہیں اور آپ کے حضور ان کی دیدار کرتے ہیں، کیونکہ من زارہ زائری فقط زارانی، جس نے میرے زائر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے۔ زائر امام حسین علیہ السلام ہے۔ آئیے ہم ان سے آشنائی پیدا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا تعارف خود پیش کیجئے تاکہ عوام آپ کی بہترین آواز کو سن کے محظوظ ہو سکے۔ جی، میرا نام غلام فرید قادری ہے اور میرا تعلق فیصل آباد پاکستان سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہاں پر کربلا میں آ کے ایک وہ ہے جو کہ آپ کے چہرے کی بشاشت سے لگ رہا ہے، یقیناً اچھا لگا ہے، لیکن آپ کے بہترین الفاظ سننے کی خاطر یہ عرض کر رہا ہوں، کربلا میں آ کے آپ کو کیسا لگا؟ میں کافی سارے ملکوں میں گیا ہوں اور پاکستان میں بھی کافی ساری جگہوں پر گیا ہوں، لیکن میں اپنے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا کہ مولا امام حسین کے جو حرم میں مجھے جو روحانیت ملی ہے، جو قلب کا سکون ملا ہے، جو اطمینان ملا ہے، میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے شاید نہ بیان کر سکوں۔ ماشاءاللہ، یعنی انسان کے دل پہ جو تاثیر امام حسین علیہ السلام کی ہے وہ آپ نے مزید آشکارا حس کی ہے یہاں پر آ کر۔ بے شک بے شک۔ یہاں پہ کربلا مقدسہ میں آ کر ایام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ایام جشن ہیں، ایام سرور ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا کہتے ہیں، کہا کہ الحسن والحسین ابنایا من صلب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میرے دو فرزند ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صلب سے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی مبارکی رسول کے بیٹے کے حضور جا کر پیش کریں؟ کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت زیادہ سرور آ رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آشکار کیا، ہمیں بتایا۔ ہم تو یعنی کہ بت پرست تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا کون ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آشکار کیا۔ پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں ہمیں بتایا، من کن تو مولا فہذا علی المولا، اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ہمیں آشکار کیا گیا۔ لیکن جب مدینہ کی گلیوں میں امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام گھوما کرتے تھے، کھیلتے تھے، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام چھوڑ کر ان شہزادوں کو گود میں اٹھاتے اور ان کو چومتے، اور یہ شہزادے اصل شہزادے یہ شہزادے ہیں، باقی تو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ شہزادے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر
بیٹھ کر سواری کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں ان سے کھیلتے، اور اصحاب جو تھے وہ صرف دیکھتے تھے کہ یہ پیارے نبی جو ہے نا اپنے شہزادوں کو کتنا پیار کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہمیں جس وقت وہ سجدہ لمبا ہو گیا، جس وقت امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر بیٹھ گئے سجدے کی حالت میں. تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ سجدہ طویل کر دینا کہ میرے حسین کو خراش نہ آ جائے. یعنی ایک بہترین آپ نے نقاشی کی ایک اس خاص منظر کی جو کہ صحابہ دیکھتے تھے، ان کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچ جاتی تھی. ہم سوچتے ہیں ہماری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، اشک محبت آ جاتے ہیں، اشک مودت آ جاتے ہیں. یقیناً ایک عجیب جنت نظیر منظر ہوتا ہوگا کہ واللیل کی وہ زلفیں، یقیناً اگر ہمیں دیکھنے کو مل جائے تو ہم 2 گھنٹے لائن میں لگنے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کے احترام کو باقی رکھنے یا ان کی خدمت کی بات آ جائے ان زلفوں کی تو یقیناً ہم جان فدا کر دیں ان زلفوں کے اوپر. وہ زلفیں واللیل کی زلفیں جن کے ساتھ امام حسن امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوں گے، یقیناً عجیب منظر ہوتا ہوگا، دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہوں گے واہ واہ. اور یہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی عمل تھا، کہا کہ وما ینطق عن الہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل خواہی کے تحت کوئی بھی عمل نہیں کرتے تھے. یعنی ہمارے ہاں منطق کے اندر جب جائے نا ہم کہتے ہیں کہ نطق جو ہوتا ہے وہ انسان کی فکر ہوتی ہے. اب ہم دونوں معنی لے سکتے ہیں. ایک نطق عام زبان کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں کہ بات چیت کرنا، دوسری مرتبہ ہم کہہ دیتے ہیں نطق جو ہے ہم فکر کو بھی لے رہے ہیں. یعنی فکر اور قول و فعل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحی کا محتاج تھا. یعنی جو کچھ بھی کیا حکم خداوندی کیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوش پہ لے کر چل رہے ہیں تو یعنی حکم خدا کے تحت عمل کر رہے ہیں. بے شک. ایک دفعہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ایک بچہ جو تھا وہ عام سا بچہ تھا اور اس کے کوئی کپڑے اور اس کے حلیے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی امیر خاندان کا یا کیسا ہے. تو اس کو مٹی میں تھا بلکہ وہ تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا گود میں اور اسے پیار کیا. سبحان اللہ. تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اہل بیت میں سے بھی نہیں ہے اور یہ عام بچہ ہے تو آپ نے اسے کیوں اٹھایا اور اسے پیار کیا؟ تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اللہ اکبر، کہ جس وقت میرا حسین مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے تو یہ بچہ حسین کے قدموں کی جو دھول ہے اس کو یہ چومتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے پیار کر رہے ہیں جو میرے آپ کے حسین سے پیار کرتا ہے، اس کو پیار کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جس کو سمجھ آ جائے میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا میں آنے کا مقصد اس کا پورا ہو جائے گا، اور جس کو نہ سمجھ آئے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یعنی محبت اہل بیت و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھنے سمجھانے کی چیز نہیں ہے. یہ خود وہ شعور ہے جو اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے اور انسان خود بخود احترام کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا رتبہ واقعاً ایک عقل حیران ہے، عقل حیران ہے. دیکھیں اگر ہم ایک چھوٹا سا سادہ سا جملہ کہتے ہیں، جن کی ایک دن کی شہادت کے ذکر کو، یعنی ایک دن میں شہید ہوئے نا 10 محرم میں، تو اس ایک دن کے عمل کو دنیا نہیں سمجھ سکی آج تک. حیران ہے. یعنی دنیا کے جو درس ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، مجلس لوگ عزاداری کرنا سیکھتے ہیں، احتجاج کرنا سیکھتے ہیں. دیکھیں یوں چاہے مخالفت کریں چاہے مانیں، جہاں پہ بھی بات ہے کہ کالی پٹیاں باندھ کے درس دے رہے ہیں کہ عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام ہماری مدرس ہے. کہیں پہ احتجاج کی بات آ جائے تو دیکھیے وہ طریقہ جو کہ عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام میں رائج ہے آج سے 1400 سال سے
جو رائج ہے وہ طریقے پہ عمل کر کے لوگ احتجاج کرتے نظر پرامن, کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا, امن کے جلوس ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ذات سے متعلق اچھا مجلسیں کرنا دیکھ لیجئے, جس مذہب بھی ہو رہی ہیں, جس طریقے سے بھی ہو رہی ہیں, اس کی ابتدا امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے ہے. سبحان اللہ, واقعاً امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس. ویسے کربلا کے اندر آنے کے بعد آپ کو ایک تو بڑا فرحت کا احساس ہو رہا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے عزیز اقرب آئے ہوئی, آپ کو یہ کب سے شوق ہے کربلا آؤں میں؟ نہیں, کربلا مولا کے اندر تو میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ, لیکن کربلا آنے کا جو شوق ہے, تڑپ ہے, وہ بچپن سے ہے اور بے انتہا ہے. اور محافل اور مجالس کے ذریعے ہم مولا کو یاد کرتے ہیں, اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر عقیدت و محبت کے لیے بھی ہم محفل اور مجالس کا انعقاد کرتے ہیں, باقاعدہ کرتے ہیں, اور اچھے پیمانے پہ کرتے ہیں, اور باقاعدہ جلوس وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی نکالا جاتا ہے. اور لیکن ایک بات ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اندر ایک مولا علی پاک کی ہر سال محفل کا انعقاد کرتے ہیں. تو وہ محفل جو ہے تقریباً پچھلے 19 سال سے انعقاد کی جا رہی ہے, اور اس کے اندر روز بروز اس کے اندر ترقی آتی جا رہی ہے. اور جو لوگ اس محفل میں آ کے شرکت کر لیتے ہیں وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ وہ محفل کب آئے گی, شدت سے انتظار کرتے ہیں. جب میں نجف اشرف میں مولا علی کے دربار میں بیٹھا, جو کہ مولا علی پاک نے مجھے یہاں پہ بلایا, تو میں نے وہاں پر جالی میں جا کر ان سے ایک ہی بات مانگی ہے کہ مولا ہمیشہ اپنی غلامی میں رکھنا, سبحان اللہ, غلامی میں رکھنا, اپنے قدموں میں رکھنا, اپنے غلاموں کے غلاموں میں رکھنا. تو بس ایسا ہی ہوا. لیکن تھوڑا سا نا ایک جیسا بندہ ہوتا ہے پریشان بھی ہو جاتا ہے, وہ راستے میں نا مجھے تھوڑا سا ایک مسئلہ پیش آ گیا. تو جیسے بچہ بلکتا ہوا, روتا ہوا بچہ, وہ جب جاتا ہے جا کے بیٹھتا ہے دربار میں, جا کے مولا سے عرض کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا ہے, میرا کچھ حل کریں, تو یقین کریں کہ اگلے ہی لمحے وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ, تو یہ یعنی مشکل کشا ہیں. ان کے بارے میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ان کے بارے میں کوئی بھی القاب, اور یہ لجپال ہستیاں ہیں, بہت پیاری ہستیاں ہیں یہ. ان کے بارے میں ہم ان کا تصور اور ان کا جو ہے نا, ان کو کسی احاطے میں مقید نہیں کر سکتے. یہ اتنی لجپال ہستیاں ہیں. تو اس طرح یہ یہاں پہ اگر آپ کو کہا جائے کہ صبح آپ نے مثلا واپسی جانا, ڈپارچر ٹائم آ جائے, تو یہ لمحہ کیسا محسوس کریں گے آپ؟ یہاں سے جانے کے بارے میں, اب آئے تو ہیں, جانا ہے, یہ جانے کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں سے؟ اب یقین کریں کہ کئی دفعہ ہوٹل میں نا ایک دو گھنٹے ہم سوتے ہیں, اور سونے کے بعد ہمیں جلدی ہوتی کہ فوراً حرم میں پہنچے, چاہے وہ مولا علی پاک کا حرم ہے یا امام حسین علیہ السلام کا یا مولا غازی عباس کا حرم ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ فوراً یہاں پہ پہنچ جائے. اور جب مجھے تقریباً 3 دن پہلے جو ہمارا قافلہ سالار ہے, انہوں نے ان کی طرف سے مجھے پتہ چلا کہ ہم واپس جا رہے ہیں, تو عجیب سی اسی وقت سے بے چینی شروع ہو گئی. اتنی جلدی ہم جا رہے ہیں, اتنی جلدی, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ عجیب سی ایک بات ہو جاتی ہے. آپ کی وہ تمنا جو آپ چاہیں, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند فضیلتیں جو ہیں مولا کے پاس, خاص فضیلتیں مولا کی, ایک یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد تلے جو بھی دعا کریں دعا قبول ہوتی ہے. آپ کی بہترین دعا کیا دعا ہوگی جسے آپ چاہیں گے کہ قبول ہو جائے آپ کی دعا؟ میری بہترین دعا میں آپ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہی ایک بہترین دعا ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی, لحد میں بھی کام آئے گی, محشر میں بھی کام آئے گی, اور جس جگہ پہ بھی آپ جائیں گے یہی دعا کام آئے گی کہ جو مولا کا غلام ہوگا نا, مولا اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے. تو دعا صرف یہی ہے, میں تو یہی مانگتا ہوں دعا, کہ باقی اگر دنیا کی جتنی مرضی چیزیں مانگ لے وہ فانی ہے, ختم ہو جانی ہے. تو وہ مولا سے ہم یہی مانگتے ہیں کہ بس ہمیں مولا اپنی غلامی میں رکھیے گا, اپنے قدموں میں رکھیے گا, اپنے در کے اوپر ہمیں بلاتے رہیے گا جب تک سانس ہے. تو یہ ہماری جو ہے نا خواہش ہوگی. تو اسی کے اوپر نا سلطان العارفین مقتداء الکاملین فنافی زید حق بہو سلطان جو ہمارے نا پنجاب میں شور کوٹ میں ہیں, انہوں نے بھی یہی عرض کیا ہے کہ اگر جو ہوتا ہے نا, اگر کلمہ نور ایمان جو ہوتا ہے نا,
ان لوگوں میں ہوتا نا جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، اگر ان کے اندر وہ کافی سارے تو ان میں سے علماء کرام تھے، حافظ قرآن تھے، اگر کلمہ ان کے حق میں اندر ہوتا نا، اندر ان کے حق میں ہوتا تو وہ جناب حر کی طرح امام حسین کے پاس آ کے کھڑے ہوتے، اللہ اکبر، اپوزٹ نہ کھڑے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا تھا کہ شہید ہونا ہے، کیا یہ بھی تھا لکھا ہوا کہ ہمارے محسن، ہمارے آقا، ان کی جو لاش ہے اس کی بے حرمتی ہوگی اور خیمے جلائے جائیں گے اور بچوں کو اذیت دی جائے گی؟ وہ ان الفاظ کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے۔ کتنا زیادہ ظلم کر دیا، کتنا زیادہ ظلم کر دیا ہے، اس کے بارے میں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو جب تک یہ ایمان جو ہے نا، قرآن پاک کی آیت ہے، جس وقت کچھ لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ پڑھ کے نا ایمان لے آئے ہیں، تو اسی وقت ایک آیت نازل ہوگی، قالت الاعراب آمنا، یا رسول اللہ ان سے فرما دیجئے کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں، ایمان والے تب بنیں گے جب نور ان کے دلوں میں اتر جائے گا۔ اور جب نور اترے گا ان کے دلوں میں، اسی وقت وہ جب نور اندر جائے گا تو پھر وہ مولا کو پہچانیں گے نا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر جب نور اندر ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ علی بھی میرا مولا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پھر اندر سے تسلیم ہوگا۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین مجھ سے اور میں حسن حسین سے ہوں، تو پھر ہم ان کو بھی تسلیم کریں گے، سبحان اللہ۔ پھر ان کے بعد ان کے اہل بیت کو بھی تسلیم کریں گے جب نور اندر ہوگا، اور جب نور اندر نہیں ہوگا نا تو پھر ہم آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ بالکل، بے شک محبت اہل بیت علیہ السلام کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کے تحت ہمارے اوپر واجب ہے، حق رسالت ہے، اجر رسالت ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کی نسلیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی غلامی میں رہیں، اور ہمیشہ آپ کربلا آتے رہیں اور اس اجر رسالت کو ادا کرتے رہیں۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ یہ سرمایہ حیات ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے حضور آپ کا انشاءاللہ بہترین اجر بن کے آپ کے سامنے ثابت رہے گا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ جو آپ نے ہمیں بلایا اور بہت زیادہ محبت دی۔ بہت شکریہ۔ سلامت رہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں آنا یہ اہل بیت علیہ السلام کی عطا ہے جو ہمیں عطا کرتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات آپ سب کو کربلا میں آ کر اپنا عرض عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پر آ کر کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم عجل ولیک الفرج۔ حسين عروس كربلاء بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان، مبضعا لم يرتوي عما تعطشان، مثل الكبش جد ذبح بالعاشر، يما قضى واحلى وقليل للناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير.